میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے آصم منیر کو، اور جا بابا چپ کر کے جا کے شکست تسلیم کرتے اس مرد کلندر کو معافی منگ لے، مومن آدمی یہ ہو سکتا ہے تیرے واسطے کوئی راہ کر لوے۔ یہ پہلے دن سے میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، گواہ ہے آپ وہ لوگ جو مجھے شروع سے سن رہے ہیں، جب ساری دنیا کہتی تھی میں سنتا تھا، اور یہ نہیں کہ اس کا رد عمل میں جانتا تھا ہونے والا کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں۔ وہ کہہ رہے تھے جی اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا عمران خان کے لیے، نہیں تو موت ہے سیدھی، اب وہ پھانسی گھاٹ ہے اور ملٹری ٹرائل ہے۔ میں نے کہا تھا یاد رکھو، میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں ان کی جرت نہیں، یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ملٹری میں اس کا ٹرائل کریں۔ دوسری بات جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ عمران خان کو فوری طور پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور فوج سے معافی مانگنی چاہیے 9 مئی کے معاملات میں نے کہا تھا یاد رکھیے، لکھ لیجئے، تاریخ نوٹ کر لیجئے، وہ وقت آئے گا کہ کوئی راہ باقی نہیں بچے گی آصم منیر اور بقیہ اس کے ساتھیوں کو کہ وہ عمران خان سے معافی مانگے، اقرار کرے، کنفیس کرے کہ وہ ساری حرامزدگی ہماری اپنی تھی، 9 مئی کا ڈرامہ جو رچایا گیا تھا۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام معافی مانگے گی، اس لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اب بھی دیر مت کرو، سرکتی جا رہی ہے زمین تمہارے پاؤں کے نیچے سے، معافی مانگ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہیں مانگتے تو انتظار کر کے دیکھ لیجیے ناظرین کرام، فاتح وہ ہے، وہ تو اندر بیٹھا فاتح ہے، یہ تو مفتول لوگ، یہ تو لیٹی ہوئی مردہ لاشیں ہیں، ہمیں چلتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے پلے کیا ہے ناظرین کرام۔ حوران ثناء اللہ نے کہا کہ جی 28ویں ترمیم کے اندر خیال ہے کہ ووٹرز کی عمر یعنی 18 سال سے بڑھا کر یہ 25 سال کرنے جا رہے ہیں، کر لو اور 50 سال بھی کر لو، پھر بھی رزلٹ یہی نکلے گا نسبت تناسب کے حوالے سے۔ یہ ڈر رہے ہیں اس فوج سے جو ان 5 سالوں میں ووٹ دینے کی ہے، یعنی جو 14 سال کے تھے اب 18 سال کے ہو گئے۔ وہ کتنے ہیں؟ 2.5 کروڑ۔ یہ عوام، یہ فوج عمران خان کی، اس سے ڈر دیکھیے، خوف دیکھیے۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، جو حربہ باقی رہ گیا وہ بھی کر کے دیکھ لو، نتیجہ یہی نکلے۔ 95% کھڑی ہے عوام اور کھڑی رہے گی، جو جی چاہتا ہے کسی کا کر لے ناظرین کرام۔ یہ میں کوئی عمران خان کے ساتھ اپنی وابستہ محبت کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یقین جانیں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں مروزی صداقت ہے، یہ خارجی سچائی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو انہیں نظر نہیں آ رہی، چونکہ ان کی وہ آنکھ ہی نہیں کھلی جسے تھرڈ آئی کہتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں ہے کہ دنیا کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں، کہ جانور والا جیسے ڈھور ڈنگر دیکھتے ہیں، اور دوسرا انسانوں والا، غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، تجزیہ کرنا، تصریف کرنا، استنباط کرنا، استدراج کرنا، استحراف کرنا، استنتاج کرنا۔ یہ سارے دماغ کے وظیفے ہیں، انہیں دماغ تو ہے ہی نہیں ناظرین کرام ان کے پاس، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا چلا رہا ہوں، کیا اس کے علاوہ کبھی کچھ ہوا ہے ناظرین کرام؟ اگر ہوا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتا دیں۔ چلیے آگے بڑھتے اپنے موضوعات میں، ذرا ایک قدم آگے رکھتے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں خبر کسی نے پھیلائی تھی، یہ اپنے ولاگ کو ویورز بڑھانے کے لیے ایسی فضول خبریں جو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے کہ کسی شخص کو پتا ہو کہ یار یہ خبر غلط ہے، خبر بنا کے وہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ لعنت اللہ علی القاذبین، ایسے قاذبین پر تو خصوصی لعنت جو دیکھنے والوں کی عقل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خبر چلائی گئی کہ جناب جا کر ملے ہیں اشفاق پرویز کیانی صاحب عمران خان سے۔ میں اسی وقت کہنے لگا تھا وہ ویڈیو کر کے، اگر جیل کے اندر کوئی بھی ملے گا ناظرین کرام، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرے سورسز سب سے زیادہ تیز اور گہرے ہیں کہ مجھے علم ہوگا، کم از کم اتنا علم ہوگا کہ آج کوئی بندے آئے نہیں، وہ بندے کون ہے کوئی پتہ نہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کون ہے، اگر کوئی بتائے نہ تو بتاتے بھی نہیں وہ کون ہے، خفیہ رکھ کے اندر جانے دیتے ہیں۔ کسی شخص کی ملاقات نہیں ہوئی پچھلے 1.25 مہینے سے عمران خان سے۔ عمران خان نے بالکل منع کر دیا ہوا ہے، یہ اندر کی رپورٹ ہے، یہ خبر ہے، خبر اسی وقت کہوں گا جب خبر ہوگی۔ ٹرائی کی، عمران خان نے کہہ دیا کہ جب تک میرے وکلا اور میرے اہل خانہ سے میری ملاقات نہیں کراؤ گے میں کسی کو ملنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے، اور آئندہ مجھے یہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آنا کہ کون مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس لیے کوئی اشفاق پرویز کیانی نے کوئی ملاقات نہیں کی۔ جب ملاقات ہوگی میں آپ کی خدمت میں آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ مزیدار خبر یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے آج صبح ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے ہرمز بند نہیں ہے، آپ نے ہرمز کھلی ہے، لیکن ایک استثناء وہ بھی ساتھ رکھا، ان کے لیے بند ہے اور بند رہے گی جو پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہے یا اس کے سہولت کار ہے، یعنی کون؟ سعودی عربیہ، قطر، کویت، بحرین اور یو اے ای وغیرہ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں گزر سکتے، باقی جس کا جی چاہتا ہے، جو گزرنا چاہتا ہے وہ گزرے، لیکن یہاں بھی لیکن ہے، وہ فیس ادا کرے، یعنی وہ ٹیکس ادا کرے تو جائے گزر جائے۔ اب بندہ پوچھے ٹرمپ کو کہ یہ ذرا بتا کہ امریکہ کے اندر آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہے؟
میں مستقبل قریب کا نقشہ کھینچ کے بتا دیتا ہوں آپ کو ناظرین کرام، ان قریب وہ لعنتیں برسائے گی امریکن قوم اس پہ، ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، کہاں جائے گا یہ؟ یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ یورپی ممالک نے رابطہ قائم کر لیا ہے ایران کے ساتھ کہ جناب ذرا تحفظات یہ ہیں، ذرا بتائیں کیا آپ ٹیکس لیں گے، کتنا اس پہ لگائیں گے ہم، یہ ہے صورتحال ناظرین کرام آپ نے خرمز۔ یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اب اس میں یہ جرت نہیں، 10% سے بھی امکانات آج کم ہے، 5% آج امکانات رہ گئے ہیں باقی، کیونکہ ٹرمپ کی مجبوریاں میں سمجھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے ایک شکست خوردہ، ایک پاگل، ایک غیر معقول آدمی کی حیثیت سے، صدر کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے۔ آخر وہ انسان ہے، کہاں تک رجسٹ کرے؟ بیوی بھی کہتی ہوگی، بیٹی بھی کہتی ہوگی بس کر پاگل دیا پترا کی ہوگی، کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ چھوڑو، چند سال رہ گئے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیا لیا ہے امریکن پریزیڈنٹ بن کے؟ ذلتیں، یہ باتیں ہوتی ہوں گی ناظرین کرام جب بیٹھتے ہوں گے، تو آخر وہ انسان ہے۔ چند چیزوں پہ آپ کلیئر رکھیے ناظرین کرام، ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے، یہ امریکہ اسرائیل کا حملہ ایران پر اور پھر ایک تباہ کن جنگ، اس کے اثرات ایسے ہی ہے کہ جیسے چوٹ لگتی ہے تو اس وقت اتنا درد نہیں ہوتا، 1 مہینے کے بعد اس کے منفی اثرات بالخصوص پاکستانی معیشت پر ہوں گے، تو معاشرے پہ ہوں گے نا، معیشت پہ جو بوجھ آنے والا ہے وہ بڑا خوفناک ہے ناظرین کرام۔ یہ یاد رکھیے کہ جنگ کے امکانات صرف 5% رہ گئے۔ اگر جنگ کے امکانات 5% رہ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک طاقت ابھر آئی ہے، بہت بڑی طاقت، جس نے کمال کر دکھایا ناظرین کرام، ایران۔ اور اس جنگ کے بعد ایران اپنے ملبے سے اٹھے گا بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت بن کے۔ دوسری بات اب ذہن میں رکھ لیے، یہ اچھل کر سنبھالے نہیں جا رہے تھے کہ جناب پاکستان کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی جنگ، ان کے درمیان جنگ ختم کر کے امن کا سمجھوتا کروانے جا رہا ہے۔ قطعی طور پہ ان کا نصیبہ یہ نہیں بنے گا کبھی بھی، کسی صورت میں میں کل کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے کہا تھا ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں پہچانے گا بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ استعمال ہوئے ہیں ٹیشو پیپرز کی طرح، اور میں کچھ نہیں کہتا کہ اس کی طرح استعمال، ٹیشو پیپرز کہہ لیجیے، استعمال ہوئے، اور وہ بھی یہ پسینہ ایسے کسی خاتون کے پوچھنے سے نہیں، یہ شوں کر کے ناک اور وہ مارا سامنے، اس طرح یہ استعمال ہوئے۔ میں کہتا تھا یہ لیلے ہیں، یہ بکرے ہیں، یہ دمبے ہیں، یہ چھترے ہیں، قربانی، یہ چھری کے لیے، سیاسی چھری پھرے گی ان قریب ان کے گلے پہ۔ باقی رہ گئی بات کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ نیمے دروں نیمے بروں، جنس کے لحاظ سے نیمے دروں نیمے بروں محسن نقوی، وہ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور کہ میری قدر ہو، اور میں جا کے کچھ بھی نہیں، صرف دکھانے کے لیے کہ ابھی سلسلہ جاری ہے، کوئی جاری نہیں ناظرین کرام، یہ صرف آپ کا اور میرا پیسہ اور تیل ضائع کر کے وہاں پہنچ چاہیے۔ یہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں جو غلط کہوں تو خدا کی پکڑ کا مستحق قرار پاؤں۔ یہ وہ ہے جو آج سے 15 سال پہلے سرخی پاؤڈر لگا کے یہ پارٹی کیا کرتے تھے۔ جی جناب، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا دیکھیے نا، اب آ کے درویشی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس پر ایک وقت رہا ہے کہ کانوں میں جھمکے، ماتھے پہ بندیا، ہونٹوں پہ لالی، آنکھوں میں کچلا، گلے میں گلو بند، لباس زنانہ اور ناچ گانا، یہ بھی اسی طرح رہا ہے۔ یہ محسن، یہ ہے وہ مذاق جو قدرت شاید اس لیے کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مذاق کے لائق بنا لیا تھا۔ اب ہمارا چھٹکارا ہوگا، اس کی وجہ سن لیجیے ناظرین کرام۔ دیکھیے، اگرچہ ابھی تک کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکلا، لیکن عمران خان کے ساتھ جس طرح یہ 3 نسلیں محبت کر رہی ہیں، ان محبت برے جذبات کے عوض قدرت نے معاف کر دیا ہے۔ اس جملے کی اگر معرفت آپ کو عطا کر دے قدرت، تو آپ کو ساری سیاست کی سمجھ آ جائے گی، جو میں پر امید ہوں اس لیے کہ اس مرد کلندر وقت کے ولی کے ساتھ آپ جم کر کھڑے ہیں، بھلے ڈر کے کھڑے ہیں لیکن جم کر کھڑے ہیں۔ آپ کی سوچ، انما الاعمال بالنیات، آپ کی سوچ کے صدقے اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں، انفرادی اور اجتماعی، اور ان قریب آپ کے حق میں بہتر نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے ناظرین کرام۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے جاتے جاتے میں آپ کو ایک امید دلاتا جو نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہی کہہ رہا ہوں جو اندر میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو میں محسوس کرتا ہوں، میرے تجربات کی دنیا اتنی گہری، اتنی وسیع، اتنی بسیط ہے کہ اس سے غلط مستقبل کے بارے میں کوئی بات نکل سکتی نہیں۔ میں خود اپنے آپ سے، اپنے ذہن سے، اپنے تجزیے سے یہ کبھی توقع نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل کچھ جاہلانہ ثابت ہو۔ ناظرین کرام، یہ وقت بدلنے والا ہے، یہ رات گزرنے والی ہے، یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ قائم رہیں، جڑے رہیں عمران خان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، بقیہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔